ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 16ویں تراویح ہم نے پڑھی اور 20 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، 10 پارے باقی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اسی طرح عافیت کے ساتھ ان 10 پاروں کو بھی مکمل فرمائیں۔ محترم سامعین، آج کی تراویح میں سورۃ النمل کا آخری حصہ اور سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سورۃ النمل کے سلسلے میں کل میں نے کہا تھا کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا ذکر ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کے والد ہیں وہ بیان کیا گیا ہے، اور ملکہ سبا ملکہ بلقیس کا واقعہ، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 تقریباً حضرات انبیاء ہیں، اس میں سے صرف 313 رسول ہیں، اس میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ تبارک و تعالی مستقل ایک شریعت دیتا ہے، کتاب دیتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اس طرح کچھ مخصوص انبیاء ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے مستقل ایک نئی کتاب اور شریعت دی، زبور آپ کو کتاب دی گئی، اور بہترین انداز میں آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن پاک میں 16 جگہ آیا ہے۔ کتنی جگہ؟ 16 جگہ آیا ہے۔ اور اللہ نے کئی چیزیں سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائی، پھر بعد میں دوسروں کو ملی، لیکن سب سے پہلے آپ کو ملی۔ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صرف آپ کے لیے تھی، وہ دوسروں کو بھی نہیں ملی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، بالکل آپ لوہے کو موم کی طرح موڑ دیتے۔ عام آدمی اگر لوہے میں کچھ بنانا چاہے تو اسے آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا، اسے تپانا پڑے گا، پھر مارنا پڑے گا، پھر جا کے کوئی چیز بنتی ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا موم کی طرح۔ آپ جیسا چاہے ویسا لوہے کو موڑ دیتے، جی اس لوہے سے زرہ بنا دیتے، جنگی لباس بنا دیتے۔ آپ کے لیے یہ آسان تھا، اور یہ چیز کسی کو نہیں ملی آپ کے علاوہ۔ اور اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ بولتے ہیں نا، کوئی آدمی اچھے انداز میں قرآن پڑھے یا نعت پڑھے تو کہتے ہیں لحن داؤدی سے اس کو حصہ ملا ہے، یعنی حضرت داؤد کی آواز سے اس کو حصہ ملا ہے۔
لہن داؤدی کا حصہ مل گیا۔ مثال دیتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو آپ کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی ذکر کیا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو نبی بنانے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنایا تھا۔ آپ بادشاہ بھی تھے، نبوت بھی آپ کے پاس تھی، حکومت بھی آپ کے پاس تھی، اور علم و حکمت بھی آپ کے پاس تھی۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی۔ بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں آپ حل کر دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مسئلے۔ اللہ نے حکمت، دانش مندی بھی آپ کو عطا کی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہی کے بیٹے ہیں، تو آپ کی وراثت میں ایک بڑا حصہ اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی عطا کیا۔ حضرت سلیمان کا ذکر پورے قرآن میں 17 جگہ آیا ہے۔ حضرت داؤد کا ذکر 16 جگہ، حضرت سلیمان کا ذکر 17 جگہ۔ تو آپ کو بڑا حصہ ملا حضرت داؤد کی وراثت میں، ہر وراثت میں، دینی وراثت میں، دنیاوی وراثت میں، علمی وراثت میں، حکمت کی وراثت میں، ہر اعتبار سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، اور ایسی حکومت عطا کی کہ ویسی حکومت پھر دوبارہ کسی کو نہیں ملی۔ انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت، چرندوں، پرندوں، درندوں، گزندوں، ہواؤں، فضاؤں پر حکومت، سمندری مخلوق پر حکومت، بڑی زبردست حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آج بھی جنات حضرت سلیمان کے نام سے ڈرتے ہیں۔ آج بھی کتنے سالوں کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی آپ کا رعب اور دبدبہ جنات میں باقی ہے۔ اور کئی ایسے کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ جیسے سمندر سے ہیرے اور موتی نکالنے کا کام یہ حضرت سلیمان نے کروایا جنات کے ذریعے، اس سے پہلے کسی نے نہیں نکالا۔ حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے سمندر سے ہیرے اور موتی نکلوائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے ماربل کو بنایا۔ آج ہم ماربل دیکھتے ہیں، ٹائلس دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کام تو حضرت سلیمان نے سال ہا سال پہلے ہی کر دیا، اور وہ بھی شیشے کا ماربل انہوں نے بنایا، زبردست ماربل انہوں نے بنایا۔ اور شیش محل حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا کہ آدمی اس کے اندر ہو تو اندر سے باہر نظر آئے، باہر سے اندر نظر آئے، یہ آپ نے سب سے پہلے بنایا۔ اور غسل خانہ، حمام جسے ہم کہتے ہیں، حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا۔ حمام خانہ، غسل خانہ، اس سے پہلے مستقل کوئی جگہ نہیں تھی غسل کرنے کی۔ آدمی کو جہاں سہولت ہوتی وہاں غسل کر لیتا، مستقل جگہ نہیں تھی کہ یہی غسل کرنا ہے۔ حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا۔ بال صفا پاؤڈر، یعنی جس پاؤڈر کو لگانے سے بال صاف ہو جائیں، یہ حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا۔ تو کئی ایسی چیزیں اللہ نے آپ کی وجہ سے شروع فرمائی، اور آپ کا واقعہ، آپ کا ذکر مبارک آج کی صورت میں آیا، سورۃ النمل میں۔ اس کے بعد 20واں پارہ شروع ہوا، تو 20ویں پارے کے شروع ہی میں ایک آیت شریفہ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ایک لائن کی آیت ہے، لیکن پاورفل آیت ہے، زبردست آیت ہے، بڑی کام آنے والی آیت ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔
حدیث کے اندر، روایات کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات میں اس کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے، دعا ہے، آدمی اگر سچے دل سے اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ یہ قلی کو ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، ایک چور نے، ڈاکو نے پکڑ لیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرا مال بھی لے لوں گا اور تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ قلی کہنے لگا میرا پورا مال لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا وہ غلطی میں نہیں کروں گا، تو جا کے گاؤں میں بتا دے گا، لوگوں کو بتا دے گا کہ میں نے اس طرح کیا ہے، تیرا مال بھی لوں گا، تجھے بھی قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تجھ مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دے، اجازت دے دے۔ اس نے کہا پڑھ لے، اب تک کئی لوگوں نے نماز پڑھی، کسی کی نماز نے ان کو فائدہ نہیں دیا، تو بھی پڑھ لے۔ تو اس قلی آدمی نے نماز پڑھی اور سجدے میں یہ دعا پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ ابھی سجدے سے اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے ایک فرشتے کو بھیجا جو گھوڑے پر سوار تھا، جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، آسمانوں سے آیا اور آ کر اس ڈاکو کو اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ آدمی نماز سے، دعا سے فارغ ہو کر دیکھا تو وہ مرا پڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں امن یجیب المضطرہ کا غلام ہوں، میں امن یجیب المضطرہ کا غلام ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ جب تم نے یہ آیت پڑھی میں آسمانوں میں تھا، اللہ نے کہا فوراً جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میری فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ حضرت نے کہا یہ دعا پڑھ لے۔ وہ پڑھنے لگا، چند دنوں میں اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ایک آدمی کشتی میں سوار ہوا، پانی کے جہاز میں، تو کشتی طوفانوں میں پھنس گئی، موجیں کھا رہی تھی، عنقریب کشتی ڈوب جاتی۔ اس بندے کو یہ آیت یاد آ گئی، اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے فضل سے وہ کشتی بچ گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کو سنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص پڑھی گئی۔ سورہ قصص میں ہمارے نبی کی رسالت پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے اس کے جوابات دیے کہ یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں راستے میں جا رہے تھے، ایک قبطی اور اسرائیلی آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ قبطی یہ حضرت موسیٰ کے خاندان کا آدمی، اسرائیلی یہ فرعون کے خاندان کا آدمی، تو ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ تو قبطی آدمی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا کہ مجھ سے یہ لڑ رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت موسیٰ گئے، ان دونوں کو چھڑایا، تو وہ اسرائیلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ چھڑا رہے تھے، چھڑاتے چھڑاتے ایک مکہ آپ نے مارا، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ کو اور اس قبطی آدمی کو ہی معلوم تھا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، دوسروں کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کے سپاہی قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو کس نے مارا ہے، اس کو بھی ہم ماریں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کے مار سے وہ مرا تھا۔ اصل میں ہم اگر کسی کو گھوسا ماریں تو آدمی نہیں مرتا،
لیکن حضرت موسیٰ نے مارا تو مر گیا. بات کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو جنتی 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے. جنتی 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے ایک نبی کو. اور جنتی مرد کی طاقت کیا ہے؟ دنیا کے 40 مردوں کی طاقت ایک جنتی مرد کی طاقت ہے. تو ایسے 40 مردوں کی طاقت اللہ ایک نبی کو دیتا ہے. تو آپ حساب لگائیے کہ ایک نبی کو کتنی طاقت ہوتی ہے. میں نے چند دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں. تو بعض لوگ پریشان ہو گئے. 100 بیویاں اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے, جنتی مردوں کی طاقت, وہ بھی 40 مردوں کی. تو اب 40 مردوں والی طاقت کا مکہ گھوسا اگر کسی کو پڑے گا وہ نہیں مرے گا. ظاہر سی بات ہے مرے گا. آپ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا, کیا ہوا تھا؟ تو یہ اصل میں وہ جنتی طاقت ہے جو حضرت موسیٰ نے استعمال کی تھی. تو اس طرح پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے. پھر کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ فرعون اور اس کے سپاہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو آپ وہاں سے مدین چلے گئے, شعیب علیہ السلام کے ملک کو چلے گئے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, اور خود حضرت شعیب نے آپ کا اپنی بیٹی سے نکاح فرمایا. خود آپ نے رشتہ پوچھا اور آپ نے نکاح پڑھوایا. دیکھو آج کیا ہوتا ہے, لڑکے والے جا کر لڑکی والے سے رشتہ مانگتے ہیں, لڑکی والے لڑکے والے سے رشتہ نہیں مانگتے, اور اسے ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ عیب نہیں ہے. حضرت شعیب لڑکی والے ہیں اور یہاں حضرت موسیٰ لڑکے ہیں. تو ڈائریکٹ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے رشتہ مانگا ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں لڑکی والوں کا اچھے لڑکے والوں سے رشتہ مانگنا بھی یہ حضرت شعیب کی سنت ہے, حضرت شعیب کی سنت ہے. تو پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت پڑھی گئی. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, مکڑی کو. اس میں مکڑی کا ذکر ہے, مکڑی کے جالے کا ذکر ہے. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم معبودان باطلہ غیر اللہ کو پوج کر ان سے مانگ کر ان پر بھروسہ کرتے ہو, حالانکہ تمہارے معبودان باطلہ, تمہارے جھوٹے خدا وہ مکڑی کے جو گھر ہوتا ہے, مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے جالا, اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یعنی اتنے زیادہ وہ کمزور ہیں. اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد